بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود عرب کے سرسبز شاداب خطے میں آباد تھی، جس میں باغات اور پانی کے چشمے بکثرت تھے، اسی لیے یہ علاقہ بڑا خوشحال تھا۔ اللہ نے قوم سمود کو وافر رزق عطا فرمایا تھا۔ اہل سمود زراعت میں مہارت رکھتے تھے اور عمارات بنانے میں بھی باکمال تھے، سو انہوں نے اپنے لیے میدانوں اور پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر اور محلات تعمیر کیے۔ قوم سمود نے ایک طویل عرصہ امن و عاشتی میں گزارا، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور ناحق کفر و تکبر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کے انجام سے ڈرائیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا، اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں، سو گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف، تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کی قوم کے بعض ضعفاء آپ کی دعوت پر ایمان لائے اور متکبر لوگ آپ سے دور بھاگتے تھے اور مومنین سے کہتے تھے۔ سورہ الاعراف۔ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ یہ فقراء بڑے اعتماد اور وثوق سے انہیں جواب دیتے، ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے۔ کفار جواب در جواب میں کہتے، جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور فرماتے رہے، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ اسی جہان کے پالنے والے پر ہے۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں، بے باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابھا ملائم ہے، اور تراشے ہوئے پہاڑوں کے گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ مگر وہ لوگ کفر اور سرکشی پر تلے رہے اور حق کے راستے سے روکتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر بہتان باندھنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کہنے لگے، کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہنے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے، اور ہم سب میں کیا اتری اسی پر نصیحت؟ یہ جھوٹا ہے، بڑائی دکھاتا ہے۔ جب ان کی گمراہی اور بڑھی تو آپ پر جادو کی تہمت لگئی، کہنے لگے، انما انت من المسحرین۔ سورہ الشعراء۔ تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کریں جو آپ کی دعوت کی تصدیق کرے اور ثابت کرے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، معجزے کے ذریعے میری مدد فرما تاکہ اس معجزے کے ذریعے میری تصدیق ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ یہ تھا، ایک بہت بڑی اونٹنی جو لوگوں کے سامنے پہاڑ کی چٹانوں سے نکلی۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی اونٹنی نہیں دیکھی تھی، نہ جسامت کے لحاظ سے، نہ خوبصورتی اور خوش جمالی کے لحاظ سے۔ اسے دیکھ کر لوگوں پر شدید دہشت طاری ہو گئی اور لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک فریق نے اس معجزے کی تصدیق کی اور ایک نے تصدیق نہ کی، بلکہ وہ اسے حضرت صالح علیہ السلام کا جادو سمجھنے لگے۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو، کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح، پھر تم کو آپ پکڑے گا عذاب بہت جلد۔ پھر اللہ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں سے یہ فرمائیں کہ ان کے کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اسے ایک دن یہ اونٹنی اکیلی پیے گی کہ کوئی اور جانور یا انسان اس دن پانی نہیں پیے گا، پھر اگلے دن وہ سب پیے گے، یہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ اسی طرح یہ نظام چلتا رہے، اور انہیں اس بات پر عمل کرنے کی تاکید فرما دیں کہ وہ اس کی مخالفت نہ کریں، ورنہ اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور انہیں یہ بھی تاکید فرما دیں کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے اور اظہار رسانی سے پرہیز کریں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا،
ہادہی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر، اور مت چھیڑو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ انہوں نے معجزے کو جھٹلایا اور سرکشی اور کفر و تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ایک دن سب جمع ہو کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ اونٹنی کو ذبح کر دیں، اس طرح انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر ڈالا، گویا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ عمل دیکھا تو انہیں اللہ کے عذاب قریب کی خبر دی اور فرمایا، سورہ ہود، فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ لیکن قوم سمود اپنی گمراہی اور کفر میں سر تاپا غرق تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مومنین کو یہاں سے نکال کر لے جائیں اور ان کفار کو چھوڑ دیں، ان پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالی نے قوم سمود سے انتقام کا وعدہ فرمایا تھا، اس وقت آسمان سے ایک سخت چیخ بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، اور زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر گر پڑے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالی نے سچ فرمایا۔ سورہ ہود، پھر جب پہنچا حکم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ اپنے رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا۔ اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو، یعنی قوم سمود، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جسے قوم سمود کہا جاتا ہے، ان کا قرآنی قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ایمان کی دولت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا۔